خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم اپنے اس پیارے اور انوکھے پروگرام میں ایک عظیم ہستی کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بزرگ کہ جن کو عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان التارکین کا لقب عطا فرمایا۔ جی ہاں، وہ شخصیت کون ہے، ان کی سیرت میں کیا کچھ ہے، آج انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت بیان بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت سے ہم اپنے لیے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ اور ناظرین، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، اور جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کس عظیم ہستی کا ذکر ہے انشاءاللہ الکریم پہلے کلام اپنے ایپیسوڈ میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت پر ہم کچھ گفتگو کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ گزارش ہے اول تاخیر ساتھ رہیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا
ہم کو اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے مولا، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھپ دو، مجرم کو نہ شرماؤ مولا، احباب کفن ڈھپ دو، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا مولا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ مرحبا مرحبا ناظرین اکرام، پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، اور انشاءاللہ الکریم آج ہم جس عظیم شخصیت کا، جس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، جن کو صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انشاءاللہ الکریم آج ان کا ذکر خیر کریں گے، اور ان کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ناظرین جو ان سے محبت کرتی ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ اللہ عز و جل کے اولیاء سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی بڑی نرالی شان ہوا کرتی ہے ناظرین، کہ جو ان کے قریب آتے ہیں نا، یہ ان کو اپنے قریب نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ناگور شریف صوبہ راجستھان کا پرانا تاریخی شہر ہے، اور یہ شہر عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ثانی اور مرید کامل شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ
صوفی محمد حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہندوستان میں زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی یہاں پر تشریف آوری سے قبل شمع اسلام و ایمان ماند پڑ چکی تھی اور ہر سمت جہالت کا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اپنے علمی اور عملی کارناموں سے یہاں پر خلق خدا کو معرفت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام شیری پلا کر ان کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی اور دیوانہ بنا دیا۔ آپ کے حالات زندگی کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور جیسا کہ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایک لقب سے نوازا تھا، اور وہ ہے سلطان التارکین، کہ آپ دنیا کو ترک کر چکے تھے اور دنیا کے مال میں آپ کی کوئی رغبت نہیں تھی، آپ کے دل میں اس کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد بن احمد بن محمد ہے، اور القاب حمید الدین، سلطان التارکین، سوالی، صوفی، سعیدی ناگوری، اور کنیت ابو احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے کئی مرتبہ صوفی کا نام سنا ہوگا، فلاں بزرگ صوفی بزرگ ہیں، یا صوفی ازم کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ صوفی کہتے کس کو ہیں، صوفی کی تعریف، واٹ از اے ڈیفینیشن آف صوفی، انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کے اس دور میں کھرے اور کھوٹے کی ہمیں اتنی پہچان ہے نہیں۔ ہر اگلا آدمی صوفی بن کر بیٹھا ہوا ہے، لمبی لمبی زلفیں ہیں، انگلیاں کم ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، لیکن صوفی ہیں۔ تو کیا صوفی اسی کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کی پابندی نہ کرے، جو نفس کی پیروی کرے، نفس کی غلامی کرے، اور وہ اللہ و رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر جو چاہے کرے، کیا صوفی اسی کو کہتے ہیں؟ ناظرین آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صوفی کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی صوفی کی کچھ تعریف بیان کی ہے۔ جی ہاں، میں اس کو کچھ خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جو اپنے باطن کو درست کرنے میں لگا ہے، اسے سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ بھی ہے کہ جو اپنے باطن کی اصلاح کر چکا ہے، یہ بھی صوفی ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر علماء نے صوفی کی مختلف ڈیفینیشن بیان کی ہیں۔ بہرحال صوفی وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، صوفی وہ ہے جو خوف خدا والا ہے، صوفی وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی بہت ساری تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لا چکے تھے۔ دہلی میں ایک شخص عربی زبان کے جاننے والے اور بظاہر علوم نجوم کے ماہر تھے۔ ان کی دختر نیک سے حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک ہی میں تھے کہ آپ کے نانا جان نے آپ کی والدہ صاحبہ کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور خوش نصیب ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا، اس کا سینہ ابھرا ہوا ہوگا اور اس کا آدھا بدن سبز ہوگا، گرین ہوگا، اور میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ پیدا ہوگا۔ ناظرین، آپ وہ بزرگ ہیں، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ بزرگ ہیں جو 17ویں پشت میں جا کر خلیفہ دوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا شجرہ نسب بھی میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ صوفی محمد حمید الدین ناگوری راجستھانی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حمید الدین ناگوری بن شیخ احمد صوفی طارق لاہوری بن شیخ محمد ثانی بن ابراہیم ثانی بن شیخ محمد بن شیخ سعید
بن شیخ محمود بن شیخ عبداللہ بن شیخ عمر بن شیخ نصیر بن شیخ ابراہیم بن شیخ عبد الرحمن بن شیخ یوسف بن شیخ علی حارث بن شیخ حسین بن زید بن سعید بن اصغر بن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک پارسا خاتون تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پیدا ہوا ان دنوں میں اگر کوئی دوسری عورت میری والدہ سے بہتر ہوتی تو میں اس کے شکم سے پیدا ہوتا۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ جس وقت میں پیدا ہوا ان دنوں میں اگر کوئی میری ماں سے زیادہ پارسا عورت ہوتی، میری ماں سے زیادہ نیک ہوتی تو میں اس کے شکم سے پیدا ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، صوفی حمید الدین ناگوری راجستھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی کچھ مختصر سی معلومات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے سننے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، مزار پر حاضری بھی دی ہوگی، اسپیشلی راجستھان کے عاشقان رسول نے، اور بہت زیادہ قریب ناگور شریف کے رہنے والے عاشقان رسول یہ تو بارہا ان کے قدموں میں حاضری کا شرف پاتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل جو آج کے پروگرام میں بیان ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کے لیے آج یہ جو معلومات پیش کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی انشاءاللہ الکریم۔ حضرت شیخ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اپنے زمانے کی نیک و پارسا عابدہ زاہدہ خاتون تھیں اور با کرامت خاتون تھی۔ آپ خاندان دیکھیں کہ آپ کی والدہ بھی نیک پارسا، پرہیزگار، خوف خدا والی، عابدہ، آپ کے نانا جان بھی نیک پرہیزگار جو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خبر دے کر گئے تھے، پھر خود صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ با کرامت بزرگ، صوفی بزرگ، تارک الدنیا ہیں جن کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناگور شریف کی ولایت سے نوازا تھا۔ پھر ان کی زوجہ بھی با کرامت خاتون تھیں، پرہیزگار، عبادت گزار، سبحان اللہ کیا کہنے۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس وقت دلہا بنا اور میرا نکاح کیا گیا، فرماتے ہیں جس طرح آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت تمہاری دادی سیدہ خدیجہ سے بہتر ہوتی تو میری شادی اسی سے ہوتی۔ اور سیدہ خدیجہ قاضی صاحب قصبہ لاڈنو ضلع ناگور شریف کی صاحب زادی تھیں۔ سیدہ خدیجہ مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ 10 رمضان المبارک 662 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مزار پر انوار حضرت سلطان الطارقین کے مرقد انور کے پاس ہی ناگور شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، مزید سنتے چلیے۔ صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو وہ اپنی دادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے سرانے حاضر ہو کر اشارتاً عرض کرے، کیونکہ تمہاری دادی رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک ایسی خاتون ہے، ایک ایسی عورت تھیں کہ جو کبھی کسی حاجت مند کو اپنے دروازے سے محروم نہیں لوٹاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے ناظرین کہ جب ان کے در پر ہم حاضر ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، جب ہم ان اللہ والوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مقبول بندوں کے طفیل ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اور واقعی ناظرین ایسا ہی ہے کہ جب بھی ہم اولیاء کاملین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، تو ایک اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں، میں اگر اپنی ایک فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ جب ان کے در پر حاضر ہوتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس اب تو بات بن جانی ہے۔ میں اگرچہ برا ہوں، میں اگرچہ گندا ہوں، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، میرے کردار میں کمزوری ہے، لیکن میں جس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہ وہ بارگاہ ہے جن کو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، زہد و تقوی کے ذریعے
اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لیا، اور آج یہ اس مقام پر ہیں کہ یہ جو رب سے مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی کے لیے التجا پیش کر دیں رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی التجا قبول کر لیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے ایک مدنی پھول، ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہم جو ہے اولیاء کاملین کے مزار پر حاضری دیا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات، جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر پوسیبل ہو، ممکن ہو، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے یا آپ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ حضرت اپنی زندگی میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہیں مثال کے طور پر پیر صاحب کے حوالے سے ہے، یا کوئی اور نام ایسا ہے کہ یہ ان کے بڑے لاڈلے تھے، یہ ان کے بڑے پیارے تھے، جیسے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں شہزادی کونین کا وسیلہ پیش کریں، کہ حضور کی لاڈلی شہزادی ہیں، اگر جلدی کرم چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی کونین کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خاص کرم فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اولیاء کاملین کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں تو اگر ممکن ہو تو یہ معلوم کر لیں، پھر ان کے وسیلے سے ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور آپ کو آپ کے فلاں جو آپ کے پیارے ہیں، آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے لاڈلے اور پیارے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید کامل ہیں، ان کا وسیلہ، ان کا صدقہ میری جھولی بھر دیجئے، میرے کام بنا دیجئے، تو انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا۔ مزید سنتے چلیں، اولاد میں آپ کے کتنی آپ کے شہزادے تھے اور کیا کچھ ڈیٹیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ صوفی محمد حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولاد جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اولاد میں 2 صاحب زادے اور 1 صاحب زادی تھی۔ صوفی صاحب علیہ رحمہ کی نسل آپ کے فرزند اکبر حضرت شیخ عزیز الدین علی رحمہ سے چلی۔ آپ کے 3 صاحب زادے تھے، وحید الاولیاء، سبحان اللہ، وحید الاولیاء حضرت وحید الدین، فرید الاولیاء حضرت فرید الدین، نجیب الاولیاء حضرت نجیب الدین۔ یہ آپ کے شہزادوں کے نام تھے۔ حضرت سیدنا عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے تھے، ان کے یہ 3 شہزادے جن کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ کے بارے میں صوفی صاحب نے فرمایا تھا، وحید میرا وحید یکتا ہے، فرید سجادہ، نجیب الدین کے بارے میں فرمایا نجیب صاحب دیوان ہیں، آپ کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت صوفی عزیز الدین اور بڑے پوتے شیخ وحید الدین کا انتقال ہوا آپ کی موجودگی میں، اس لیے آپ کے وصال کے بعد فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ آپ کے سجادہ نشین بنے، اور آپ کے بعد جو یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ شیخ عزیز الدین اپنے والد کے بڑے چہیتے اور نور نظر تھے۔ جس وقت حضرت شیخ صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے عزیزوں کو بڑی خوبصورت وصیت کی تھی۔ ناظرین، کیا وصیت کی تھی؟ سنیے گا۔ آپ نے حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنے عزیزوں کو ایک بڑی خوبصورت وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ ہمارے عزیز کو عزیز یعنی پیارا جانیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، کچھ منقبت کے اشعار بھی شامل کرتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ کچھ اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جی کچھ اشعار۔ تیرے دربار میں لاچار آیا چشم نم صوفی، تیرے دربار میں لاچار آیا چشم نم صوفی، تیرے دربار میں لاچار آیا چشم نم صوفی، پریشانی مٹے بیماری جائے ہو کرم صوفی، پریشانی مٹے بیماری جائے
جائے ہو کرم صوفی، یہاں سے کوئی جھولی جائے خالی ہو نہیں سکتا، یہاں سے کوئی جھولی جائے خالی ہو نہیں سکتا، عطا پہ ہے عطا صوفی، کرم پہ ہے کرم صوفی، عطا پہ ہے عطا صوفی، کرم پہ ہے کرم صوفی، تیرے دربار میں لاچار آیا چشم نم صوفی، میں تیرا ہوں تو میرا ہے مگر پھر بھی پریشان ہوں، میں تیرا ہوں تو میرا ہے مگر پھر بھی پریشان ہوں، میں تیرا ہوں تو میرا ہے مگر پھر بھی پریشان ہوں، اٹھے گی کب میری جانب، اٹھے گی کب میری جانب تیری چشم کرم صوفی، اٹھے گی کب میری جانب تیری چشم کرم صوفی، تو صوفی تیرا گھر صوفی ہے، صوفی ہر ادا تیری، تو صوفی تیرا گھر صوفی ہے، صوفی ہر ادا تیری، تو صوفی تیرا گھر صوفی ہے، صوفی ہر ادا تیری، مزار پاک بھی صوفی صفا میں ہو عتم صوفی، مزار پاک بھی صوفی صفا میں ہو عتم صوفی، بڑھانے حوصلہ تیرا یہ فرمایا ہے خواجہ نے، بڑھانے حوصلہ تیرا یہ فرمایا ہے خواجہ نے، ہمارے پیر تم ہوتے، ہمارے پیر تم ہوتے، مرید ہو جاتے ہم صوفی، ہمارے پیر تم ہوتے، مرید ہو جاتے ہم صوفی، تیرے الفقر فخری کی وجاہت کا یہ عالم ہے، تیرے الفقر فخری کی وجاہت کا یہ عالم ہے، جبی شاہان عالم کی، جبی شاہان عالم کی یہاں ہوتی ہے خم صوفی، جبی شاہان عالم کی یہاں ہوتی ہے خم صوفی، ظہور بے نوا دامن پسارے در پہ آیا ہے، ظہور بے نوا دامن پسارے در پہ آیا ہے، ظہور بے نوا دامن پسارے در پہ آیا ہے، نگاہ لطف اٹھ جائے کرم پہ ہو کرم صوفی، نگاہ لطف اٹھ جائے کرم پہ ہو کرم صوفی، تیرے دربار میں لاچار آیا چشم نم صوفی، پریشانی مٹے بیماری جائے ہو کرم صوفی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صوفی حمید الدین ناگوری راجستھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اللہ کریم ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان دنوں آپ کے عرس کا سلسلہ جاری ہے اور کثیر عاشقان اولیاء آپ کی برکتیں لینے کے لیے بہت دور دور سے حاضر دربار ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام زائرین کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ناگور کی طرف تشریف لانا، یہ ایک واقعہ بھی بڑا زبردست ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ سلطان الہند خواجہ
معین الدین چشتی حسن سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دلہی یعنی دہلی کی، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ناگور شریف کی ولایت عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ بزرگ سے یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک ریکویسٹ کی، ایک گزارش کی کہ دہلی کے لوگ اس قدر ازدحام رکھتے ہیں، اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے نا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات کہ لوگ اتنی تعداد میں میرے پاس آتے ہیں کہ عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، میں پراپر عبادت کر نہیں پاتا۔ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ اہل ناگور طالب نہیں ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان التارکین کو ناگور کا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دہلی کا تاجدار یعنی ولایت کا تاج عطا فرما دیا، اور یوں ان کا تبادلہ ہو گیا۔ یعنی یہ جو تبادلہ ہوا، ٹرانسفر ہوا، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت کہاں کی ملی ہوئی تھی؟ دہلی کی، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت ملی ہوئی تھی ناگور شریف کی۔ کہاں عرضی لگائی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور ریکویسٹ کیا تھی؟ آج ناظرین اس میں کتنی اہم باتیں سیکھنے کی کہ لوگ چاہتے ہیں لوگ میرے ارد گرد رہیں، میں بھیڑ میں رہوں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے چاہیں، جناب میرے فین فالوئنگ بڑھنی چاہیے، جدھر جاؤں لوگوں کی ایک بھیڑ میرے ساتھ چلنی چاہیے۔ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ فین فالوئنگ اس طرح کی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار واہ یہ کامیاب ہو گیا، کتنے لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، کتنے اس کے ماننے والے ہیں، دیکھو تو صحیح یار اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان التارکین جو آپ کا لقب ہے، اس واقعے کے بعد میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ ان کی ریکویسٹ تو دیکھیں آپ، ان کی عرضی کیا تھی کہ لوگوں کا ازدحام ہو جاتا ہے، بھیڑ لگا لیتے لوگ، میں عبادت نہیں کر پاتا ہوں، تو آپ کا تبادلہ کر دیا ناگور شریف میں۔ ناگور میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے دہلی کی طرف شفٹنگ کی درخواست کی کہ مجھے وہاں پر میرا تبادلہ وہاں کر دیا جائے، تو خیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تبادلہ کر دیا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنے اپنے مقام پر تشریف لے گئے۔ اس وقت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جو ہے وہ 40 سال ہو چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی محبت سے بچائے۔ ناظرین یہاں ایک بات میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا، کسی کے پاس جیسے کہ میں نے ایک بات عرض کی فین فالوئنگ کو لے کر، یا کسی کا بنگلہ اچھا ہو جائے، کسی کے چاہنے والے بڑھ جائیں، اچھا کھانے کمانے لگ جائے، لائف اسٹائل اس کی جناب لگژری قسم کی ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا کہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ٹھاٹ سے زندگی گزارتا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے چاہنے والے کتنے، یار یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے کون بیان کیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ یقین مانیں ناظرین، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا، ایمان کی حفاظت کر کے ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، اصل کامیاب تو وہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب کرے۔ مزید کچھ باتیں ایڈ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لیں گے۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسب معاش کیا تھا؟ سورس آف انکم کیا تھا؟ آپ کیسے کماتے تھے؟ کس طرح آپ کا گزر بسر ہوتا تھا؟ بعض نادان اللہ والوں کے بارے میں بڑی عجیب و قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو دھندا ہی بنا لیا ہے، کاروبار کا سلسلہ بنا لیا ہے، لوگوں کو اپنے قریب کرو اور پھر ان سے پیسہ جمع کرو، ان سے دنیا کا مال و متاع جمع کرو اور بس ٹھاٹ کی زندگی گزرے گی، اچھا دھندا بنا لیا ان لوگوں نے۔ استغفر اللہ۔ اللہ والوں کے بارے میں بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں، کہ جس نے اللہ کے اولیاء سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو صوفی حمید الدین ناگوری کا سورس آف انکم کیا تھا؟ کسب معاش کیا تھا؟ شیخ حمید الدین ناگوری کے خطے میں 1 بیگھہ زمین تھی، آپ کے پاس 1 بیگھہ زمین تھی جو آپ کی ملکیت میں خاص تھی۔ اس 1 بیگھہ زمین میں آپ اپنی زندگی بسر کرتے تھے،
اول نصف بیگھہ زمین اپنے دستے مبارک سے درست کرتے اور کچھ کاشت کرتے، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتے۔ جب یہ آدھا بیگھہ زمین پھلتی پھولتی اور بار آور ہو جاتی تو پھر دوسرا نصف بیگھہ درست کرتے اور اس میں بھی کوئی چیز بوتے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عمر عزیز بسر کرتے تھے، یعنی اپنا کماتے تھے اور اپنا کھاتے تھے۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی نا، اپنا اپنا کھائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے۔ تو اللہ والوں کا بھی انداز اپنا نرالا ہوتا ہے۔ آپ ایک تہبند، یعنی آپ کا انداز زندگی دیکھیں، آپ کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ ایک تہبند چادر کمر مبارک سے باندھے اور ایک چادر جسم مبارک پر ڈالتے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی پوری زندگی اس دنیا فانی میں بسر فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مجلس اول تا آخر دنیاوی ذکر سے بالکل پاک و صاف ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں دنیا کی باتیں بالکل نہیں سنی جاتی، اور کوئی مرید بھی آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں دنیا کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں یہی فائدہ ہوتا کہ آپ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان فرماتے اور مریدین بغور متوجہ ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی؟ اللہ اللہ۔ حالانکہ دنیا میں رہ کر دنیا سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا، زہد اختیار کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس پر رب کا خاص کرم ہوتا ہے ناظرین، وہی یہ کام کر پاتے ہیں۔ آپ دنیاوی حرص سے ہمیشہ دور رہیں، کبھی آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت کا خیال تک نہ آیا، اور نذرانہ قبول کرنے کے معاملے میں فرماتے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نذرانہ لے کر آنے والا قبول نہ کرنے سے ناراض نہ ہوگا تو میں خود کسی سے کبھی کوئی چیز قبول نہ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نذرانہ لے کر آنے والا نذرانہ نہ قبول کرنے پر رنجیدہ ہوتا ہے اور غمگین رہتا ہے، اس لیے نذرانہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں اور دنیا کے کاموں سے ایسی بے رغبتی عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زبان پر ایسی چیزوں کا ذکر بھی نہیں آتا تھا، اور کیسے آتا جبکہ آپ نے اسے کہتے ہیں نا ٹھوکر مار دی تھی۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سن رہے ہیں، اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ کریم آپ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں۔ اولیاء اکرام کی جو سیرت ہم پڑھتے ہیں ناظرین، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت وصف جو ان کا ملتا ہے نا، وہ عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، خوف خدا، ان اوصاف کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بھی بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ آپ کو فنا فی اللہ کا درجہ حاصل تھا۔ تھوڑا اسٹیپ سمجھ لیں ناظرین۔ بندہ پہلے بنتا ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ کے مقام تک پہنچنے کے بعد وہ پھر فنا فی الرسول کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے جو آخری درجہ ہوتا ہے، وہ ہے فنا فی اللہ۔ یہ 3 درجے بیان کیے ہیں صوفیہ نے۔ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے۔ آپ کا تمام وقت جو ہے وہ عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدہ نفس میں گزرتا تھا۔ نفس کا جائزہ لینا، سیلف انالائسس میں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں گزرا کرتا تھا۔ بیشتر اوقات یعنی زیادہ تر اوقات آپ حالت استغراق میں گزارا کرتے تھے اور آنکھیں بند رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہمیں بھی یہ آنکھیں بند کرنے، دعوت اسلامی کی ٹرم میں اگر بات کریں، اصطلاح میں بات کریں تو آنکھوں کا قفل مدینہ، اور آج کے اس دور میں نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ کاش صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی آنکھیں بند کرنے کی نعمت نصیب ہو جائے۔ تو آپ اکثر جو ہے وہ نگاہیں آنکھیں بند رکھا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ خوف خدا عز و جل سے کانپتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت جنگل و بیابان اور غیر آباد مقامات پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کو نام و نمود اور شہرت سے بہت نفرت تھی، چنانچہ آپ خود جو ہے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آپ متحمل مزاج
سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، خوش اخلاق تھے، کم کھانے والے، راتوں کو جاگنے والے، روزہ رکھنے والے تھے۔ آپ اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ واقعی ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملے، اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو، ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ ہمارے بعد والوں کے لیے ہماری زندگی ایک سبق بن جائے اور وہ اس سبق سے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ والوں کی سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اسی پاکیزہ نیت کے ساتھ ہم آپ کے لیے FGN چینل پر پروگرام لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کو اس پروگرام کے ذریعے یاد رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں بھلا دیں، کہیں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور ان کے جو ہم پر احسانات ہیں، انہوں نے جو دین اسلام کے لیے خدمات کی ہیں، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایسے مصروف ہو جائیں، کھانے کمانے اور زندگی کو بہتر بنانے میں ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں، ان کی عبادتیں اور ریاضتیں بھول جائیں، ان کے احسانات بھول جائیں۔ اس لیے ہم آپ کے لیے اس طرح کا پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں جس کے نام سے ہی ظاہر ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ آج الحمدللہ ہم نے صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک اس وقت جاری و ساری ہے۔ عاشقان اولیاء ان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات سے قبل اپنی زندگی آخرت کی طرف روانگی کا ذکر فرما دیا تھا۔ آپ کا یوم وصال 29 ربیع الثانی 677 یعنی 677 سینہ ہجری کے بعد عصر کے وقت میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو ناظرین، جن سے ہو سکے حضور حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیجیے، اور جب عرس کا دن ہوتا ہے نا ناظرین، تو اس میں آنے والے زائرین کو تو خصوصی نوازا جاتا ہے، تو آپ بھی ضرور حاضری دیجیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ الکریم ایک بار پھر ہم انشاءاللہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، اور پھر کسی عظیم ہستی کا آپ کے سامنے ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء